Assalamu alaikum. Today we will go ahead with lecture number 20. We will discuss applets اور ٹائم اگر ملا تو کچھ ساکٹ پروگرامنگ کے بارے میں بھی بات کریں گے, ورنہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو دیکھیں گے. گرافکس ہم نے کافی ڈسکس کیا ہے, گرافکس بیسڈ اپلیکیشن بھی دیکھے ہیں. ٹوڈے وی ول ڈسکس ہاؤ وی کین انکارپوریٹ دیز گرافکس ان آر ویب اپلیکیشنز. وین جاوا کیم ٹو دس ورلڈ اور انیشیل اس کی پاپولیرٹی سامنے ہے, تو اس کی ایک مین جو پاپولیرٹی تھی اس کی وجہ یہ بھی تھی ایپلیٹس. Applets are just like your applications, with the exception is that you can run your applets in web browsers. You can run your applets in HTML pages, اور applet کے اندر you can take advantage of all the Java programming language, اس کی libraries اور بہت سارے functions جو ابھی تک ہم نے دیکھے ہیں وہ ہم applets میں دیکھ سکتے ہیں. تو آج دیکھیں گے کہ applet جو ہے وہ کیسے بناتے ہیں, کیسے کوڈ کیا جاتا ہے. کچھ بیسک applet کوڈ کر کے دیکھیں گے, کچھ ایک آدھا انٹرسٹنگ applet بھی دیکھیں گے, اور دیکھیں گے کہ اس میں ہم نے کیسے اس کو اپنے HTML پیج کے اندر امبیڈ کرنا ہے, جس کو ایونچولی ہم اپنے ویب براؤزر پہ یوز کر سکتے ہیں. ایپلیٹس جب اسٹارٹ میں آیا تو ایپلیٹس نے ایک بڑا افیکٹ ڈالا کہ ویب کے جو بہت اسٹیٹک پیجز تھے ان پہ اینیمیشنز نظر آنے لگیں. ڈائنامک پیجز تو اور وجہ سے بنے اور ٹیکنالوجیز سامنے ہیں, لیکن ایپلیٹس کی وجہ سے اینیمیشنز, بڑی اچھے قسم کے گرافکس ویب پہ نظر آنے لگے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو ایک لیکچر میں جب ہم نے گرافکس کے لیکچر شروع کیے تھے تو ہم نے آپ کو ایک ڈیمو دکھایا تھا. اس ڈیمو میں بالز سے ڈفرینٹ اور بہت ساری جاوا 2D کی کیپیبلٹیز تھیں. وہ سارا ڈیمو ایک ایپلیٹ کے اندر نظر آ رہا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایپلیٹ جو ہے وہ کافی طرح کے کام کر سکتے ہیں. The problem with the applet is since they incorporate coding and اس میں کافی لاجک بھی ہوتی ہے, so they are bit on the heavier side. When you download an applet from the network, if your network connection is slow, it will take some time to download that applet. لیکن اب کیونکہ نیٹ ورک کنیکشنس کی اسپیڈ اتنی ہے تو اتنا پتہ نہیں چلتا, اور دیر آر ادر ٹیکنالوجیز جس میں ہم کام کر سکتے ہیں, جیسے فلاش وغیرہ میں بھی آپ اینیمیشنز بنا سکتے ہیں. بٹ اسٹل سم ٹائمز ایپلیٹس آر یوزڈ ایز دا فرنٹ اینڈ آف یور ایپلیکیشن. سم ٹائمز ایپلیٹس آر آلسو یوزڈ ایز سمپل پلگ ان, سمپل چھوٹے چھوٹے سے جو آپ کے ویب پیج کے اندر پارٹس ہوتے ہیں ان کے اندر اینیمیشنز دکھانے کے لیے, ڈفرینٹ چیزیں دکھانے کے لیے. ایپلیٹس پہ ہم بات کرتے ہیں, پہلے دیکھتے ہیں کہ ایپلیٹ ہوتا کیا ہے. An applet is a panel that allows interaction with a Java program. تو Java program کے ساتھ انٹریکشن پہلے جو تھی ہماری ایپلیکیشن کے تھرو ہوتی تھی. ایپلیٹ بھی ایک پینل ہے, ایسا پینل جس کے تھرو ہم Java program کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. پینل کیوں کہا گیا ہے ایپلیٹ کو یہاں پہ؟ پینل اس لیے کہا گیا ہے کہ ایپلیٹ کے اوپر آپ سارا وہ کام کر سکتے ہیں, ساری وہ پینٹنگ کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم نے جے پینل کے اوپر کی تھی. تو ایپلیٹ بھی ایک سرفیس ہے, ایک کمپوننٹ ہے جس کے اوپر آپ سارا اپنا پینٹ کر سکتے ہیں, گرافکس 2D سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, سوئنگ کے کمپوننٹس رکھ سکتے ہیں, AWT کے کمپوننٹس رکھ سکتے ہیں, اور اسے ایپلیٹ کو ویزیبل کرا سکتے ہیں. سو ایپلیٹ از اے پینل دیٹ الاؤز انٹریکشن ود اے جاوا پروگرام. اگر ایپلیٹ کے اوپر آپ کے کمپوننٹس ہیں جیسے بٹن ہے, ٹیکسٹ فیلڈ وغیرہ ہے, تو ان کے ایونٹ ہینڈلرز آپ لکھ کے ان کو اسی طرح سے ان سے کام لے سکتے ہیں جیسے آپ ایپلیکیشن میں لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ فائدہ ہوگا کہ ایپلیٹ جو ہے وہ ایک براؤزر کے اندر کام کرے گا, ایک ویب پیج کے اوپر ایپلیٹ نظر آ رہا ہوگا. So an applet is typically embedded in a web page and can be run from a browser. You need a special HTML in the web page to tell the browser about the applet. Applet کو جنرلی ویب پیجز سے رن کیا جاتا ہے کیونکہ .html فائلز کے اندر ان کو لکھا جاتا ہے, اور .html فائل کے اندر ایک ٹیگ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ HTML فائل جو ہوتی ہیں وہ ٹیگ اورینٹیڈ ہوتی ہیں. تو .html فائل کے اندر ایک ٹیگ ہوتا ہے جس کو براؤزر ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور ایپلیٹ کو آپ کے سامنے لے آتا ہے. HTML سے آپ فیملیئر ہے, اس کے اندر ٹیگز ہوتے ہیں. سملرلی اس کے اندر ایک ایپلیٹ کا بھی ٹیگ ہوتا ہے جو کہ ایپلیٹ کو لوڈ کرتا ہے اور ایپلیٹ کو رن کرتا ہے. فار سیکورٹی ریزنس ایپلیٹس رن ان اے سینڈ باکس, دے ہیو نو ایکسیس ٹو کلائنٹس فائل سسٹم. ایپلیٹس کافی سیکیور ہوتے ہیں. ایپلیٹس کی سیکورٹی پہ ہم بعد میں بات کریں گے کہ ایپلیٹس کی کیا کیپیبلٹیز ہیں یا کیا نہیں ہے. یہ ہمارا تھا بیسک سا ایپلیٹ کا انٹروڈکشن. تھوڑا سا میں یہاں پہ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جتنے براؤزرز ہیں جرنلی میجر ہمارے براؤزرز ایپلیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن کچھ اس میں ورژننگ کا ایشو ہے جو کہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ JDK کے ڈفرینٹ ورژنز ہیں, JDK 1.1i 1.2i اینڈ سو آن. آپ J2SDK 5.0 پہ کام کر رہے ہیں. کسی بھی جاوا کی اپلیکیشن کو چلانے کے لیے کورسپونڈنگ JDK کا ورژن ہوتا ہے جس کو ہم JRE کہتے ہیں, which stands for Java Runtime Environment. یہ آپ کے جاوا کے پروگرامز کو چلاتا ہے.
میجر براؤزرس کے اندر JRE بلٹ ان ہوتی ہے، جیسے انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے، نیٹسکیپ ہے، لیکن JRE کے کچھ ورژننگ کے ایشوز ہیں جو کہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اور ان کی بیسس پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا ایپلیٹ جو ہے جس کلائنٹس کو آپ ٹارگیٹ کریں کیا ان کے پاس وہ براؤزر ہے یا وہ اپروپریٹ انوائرمنٹ ہے جس میں وہ ایپلیٹ چل سکے. یہ آپ نے تھوڑے سے ایشوز کو کنسیڈر کرنا ہے. تھوڑا سا ہم اس پہ بات کرتے ہیں. موسٹ ماڈرن براؤزر سپورٹ Java 1.4 if they have the appropriate plugin. مائکروسافٹ نے جاوا کی سپورٹ جو ہے انٹرنیٹ ایکسپلورر میں 1.1 لیول پہ فریز کی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ ایسے ایپلیٹ استعمال کریں جس کے اندر سوئنگ کے کمپوننٹس ہوں تو آپ کو JDK کا وہ ورژن چاہیے جو کہ 1.2 یا اس سے ہائر ہو. تو اب جاوا کی سپورٹ جو ہے وہ 1.1 کے لیول پہ فکس ہے انٹرنیٹ ایکسپلورر پہ. تو اب کیا کریں، اس کے لیے سن کی طرف سے ایک پلگ ان ہے جو کہ انٹرنیٹ ایکسپلورر کے اندر انسٹال ہو جاتا ہے، اور دین اس کے بعد آپ کسی بھی طرح کی پروگرامنگ کر سکتے ہیں، کسی بھی JDK کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سچ ایز JDK 1.4 یا 5.0 ایٹسٹرا. Sun provides an application applet viewer to view applets without using browser. اگر آپ ایپلیٹ کوڈ کر رہے ہیں اور ایپلیٹ کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں، یا اس کی ڈیبگنگ کرنی ہے، تو سن کی طرف سے ایک ایپلیکیشن ہے ایپلیٹ ویور کے نام سے. یہ ایپلیٹ ویور ایک HTML فائل لیتا ہے اور آپ کو ایپلیٹ دکھا دیتا ہے کہ وہ کیسے کام کر رہا ہے. آپ یہاں پہ اپنا ایپلیٹ بنا سکتے ہیں، ایپلیٹ کو ڈیبگ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جب ایک دفعہ آپ کا ایپلیٹ فائنلائز ہو جائے دین یو کین ایڈ یور ایپلیٹ ان این HTML فائل. اس کو اپنے براؤزر کے اندر، اپنی ویب ایپلیکیشن کے اندر ڈال سکتے ہیں. In general, you should try to write applets that can be run from any browser. ابھی ہم نے جیسے بات کی کہ JDK 1.4 کی اویلیبلٹی جو ہے وہ ہر براؤزر میں نہیں ہے، کئی دفعہ پلگ ان انسٹال کرنا ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے ٹارگیٹ آڈینس یا ٹارگیٹ یوزر کیا ہیں اور کیا ان کے پاس اپروپریٹ JDK یا جاوا رن ٹائم انوائرمنٹ اویلیبل ہے یا نہیں، اور اس کے مطابق اپنا ایپلیٹ ڈیزائن کیجئے. آگے بات آ جاتی ہے کہ ایپلیٹ کو بنانا کیسے. یو رائٹ این ایپلیٹ بائی ایکسٹینڈنگ دا کلاس ایپلیٹ اور جے ایپلیٹ. جس طرح ہم نے ایک پینل بنایا تھا جو پینٹ کر سکتے تھے ہم جس کے اوپر، اس کو جے پینل سے ایکسٹینڈ کیا تھا. سملرلی ایپلیٹ بناتے ہوئے آپ اپنی کلاس کو ایپلیٹ یا جے ایپلیٹ سے ایکسٹینڈ کریں گے. اگر آپ کی کلاس میں کوئی سوئنگ بیس کمپوننٹس ہیں، ایسے بٹنس ہیں جیسے جے بٹن ہے، جو ٹیکسٹ فیلڈ ہے، تو it's more appropriate to inherit from JApplet. Otherwise, you can inherit from applet. Applet is just like a class, like any other. You can even use it in application if you want to. تو applet بھی ویسی ایک کلاس ہے جیسے باقی کلاسز ہیں. آپ اپنی اپلیکیشن میں سے بھی ایپلیٹس کو کال کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ کے پاس اس طرح کی اپلیکیشنز آپ بنا سکتے ہیں، اس طرح کے ایپلیٹس بنا سکتے ہیں جو کہ ایز این ایپلیٹ بھی رن ہو، ایز این اپلیکیشن بھی رن ہو. تو ان میں ہم کوڈ کو ڈبل کر سکتے ہیں کہ ایپلیٹ کو کریٹ کر لیں اس میں سے اپنی اپلیکیشن میں سے. جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ ہم اپنی اپلیکیشن میں سے جے پینل کا ایک انسٹنس کریٹ کر کے اس کے اوپر پینٹ کر لیتے تھے. تو ابھی جیسے میں نے شروع میں بتایا ہے کہ ایپلیٹ بھی ایک پینل ہی ہے، تو ہم ایپلیٹ کو یوز کر لیں تو اس کو ایپلیٹ کو ہم ایز این ایپلیٹ بھی رن کر سکتے ہیں، یعنی کہ ویب براؤزر کے اندر بھی رن. اپلیکیشن جو ہے یہ ملتے جلتے کانسیپٹس ہیں، چیزیں ساری وہی ہیں، صرف یہ ہے کہ ایک براؤزر میں رن ہوتی ہے، ایک ویسے GUI کی فارم میں اسکرین پہ رن ہو جاتی ہے. اور یہاں پہ آپ کے پاس ایسی ایبلٹیز ہیں کہ آپ دونوں کو کوڈ کو مکس کر کے اکٹھا کر سکتے ہیں. تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ ایز این اپلیکیشن بھی رن ہو سکتی ہے، ایز این ایپلیٹ بھی رن ہو سکتی ہے. ابھی ہم ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ ایپلیٹ کی کلاس جو ہے اس کی ہائرارکی کیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہماری ایپلیٹ کلاس جو ہے وہ جیسے کہ باقی ساری جاوا کی کلاسز ہیں وہ java.lang.object سے انہیرٹ کرتی ہیں، اسی طرح ہماری ایپلیٹ کلاس بھی java.lang.object سے انہیرٹ کرتی ہے. آبجیکٹ سے انہیرٹ کرنے والی کلاس جو ہے ڈائریکٹلی وہ ہے کمپوننٹ سے کنٹینر انہیرٹ کرتا ہے، کنٹینر سے پینل انہیرٹ کرتا ہے، اور پینل سے ایپلیٹ انہیرٹ کرتا ہے. ایپلیٹ جو ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں، اپنی کلاس کو ایپلیٹ سے ایکسٹینڈ کروا لیں اور اس کے بعد وہ سارے کام کر سکتی ہے جو کہ ایک ایپلیٹ کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ بھی چوائس ہے کہ آپ جے ایپلیٹ بنا لیں. جے ایپلیٹ جو ہے وہ ایپلیٹ کلاس سے انہیرٹ کرتا ہے اور اس کے اندر ہم سوئنگ بیسڈ کمپوننٹس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو ابھی جیسے ہم نے بات کی کہ ایپلیٹ جو ہے ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے اپلیکیشن ہوتی ہے. اپلیکیشن کو ہم GUI کی فارم میں دیکھ سکتے ہیں،
ایپلیٹ کے ساتھ جب ہم کام کرتے ہیں تو فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ایپلیٹ کو HTML فائل کے اندر سے دیکھ لیتے ہیں اور HTML فائل کو ہم اپنی ویب ایپلیکیشن کے اندر یوز کر سکتے ہیں. سنس دس از اے کورس آف ویب ایپلیکیشن ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ, so applets become handy کیونکہ ان کو ہم applet write کر سکتے ہیں, and we can put these applets in our .html file which we can eventually put in our web application, and we can view these applets from the web. بات کی ہم نے تھوڑی سی ایپلیٹ کی, اب چلتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ ایپلیٹ کو کوڈ کیسے کرنا ہے. ایپلیکیشن جب آپ کوڈ کرتے تھے تو ایپلیکیشن کے اندر ہوتا تھا آپ کا مین میتھڈ, اور اس مین میتھڈ میں آپ پبلک اسٹیٹک وائڈ مین آپ کو یاد ہوگا, اس مین میتھڈ کے اندر سے ہم انسٹنس کریٹ کرتے تھے ایپلیکیشن کو, اور ہماری ایپلیکیشن اسٹارٹ ہو جاتی تھی. کیونکہ ہمارا ایپلیٹ رن ہونا ہوتا ہے ویب براؤزر کے اندر, اور ویب براؤزر انٹرنلی اس کو انسٹینشیٹ کرتا ہے اور ایپلیٹ کو لوڈ کرتا ہے براؤزر کے اندر. So that is why you won't find any main method inside your applet. ایپلیٹ کے کچھ 4-5 میتھڈز ہیں, فکس میتھڈز ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں ایپلیٹ کو بنانے کے لیے, اور ایپلیٹ کو ڈفرینٹ اس سے جو کام کروانے ہوتے ہیں اس کے لیے. ان میتھڈس کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے, لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک بہت ہی سمپل سا ایپلیٹ جو کہ اسکرین پہ ہیلو ورلڈ پرنٹ کرتا ہو, اس کا ہم کوڈ دیکھیں تاکہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں اور اس کو یوز کیسے کرنا ہے. تو آئیے ذرا بات کرتے ہیں کوڈ کے اوپر کہ ایپلیٹ کو کیسے کوڈ کیا جاتا ہے, اور ایک بیسکس اگر ہم نے ہیلو ورلڈ براؤزر پہ پرنٹ کرانا ہو ایپلیٹ کے تھرو تو وہ کیسے کریں گے. اسکرین کے اوپر ایک آپ سمپل ایپلیٹ کی ایگزامپل دیکھ رہے ہیں. ہم یہاں پہ آپ کے لیے 2 کام کریں گے, ایک تو .java فائل کوڈ کریں گے اور دوسری .html فائل کوڈ کریں گے. HTML فائل میں سے اس جاوا فائل کو ہم یوز کریں گے. تو جاوا فائل جو ہم کوڈ کر رہے ہیں یہ اصل میں ہمارا ایپلیٹ ہے, اور HTML فائل کے اندر سے ہم اس ایپلیٹ کو یوز کر رہے ہیں. تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کوڈ کیا ہے. hello applet.java یہ ہماری فائل کا نام ہے. 2 پیکج آپ کو امپورٹ اس وقت نظر آ رہے ہیں ہوئے. ایک ہے java.awt جس میں ہماری ساری گرافکس اور یہ کلاسز اویلیبل ہیں. دوسرا ہے javax.swing, اور یہاں پہ ہم نے اسپیسیفکلی JApplet امپورٹ کیا ہوا ہے جسٹ ٹو شو یو کہ ہم JApplet یہاں پہ یوز کر رہے ہیں. آپ .static بھی یوز کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے ہمارا کلاس کا کوڈ سٹارٹ ہوتا ہے. پبلک کلاس hello applet extends JApplet. So we have created a class with the name of hello applet, and this class is inheriting from JApplet. By inheritance it has all the capabilities of a JApplet, and this hello applet class can work as an applet. So what should we do inside this hello applet to make hello world appear on the browser? Applet کے اندر ایک میتھڈ ہوتا ہے paint. شروع میں ہم نے کہا کہ ایپلیٹ جو ہے یہ ایک پینل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گرافکس میں جے پینل استعمال کیا تھا, اور جے پینل کا ہم نے کون سا میتھڈ اوور رائڈ کیا تھا اسکرین پہ دکھانے کے لیے گرافکس کو, پینٹ کمپوننٹ. ایپلیٹس کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا ڈفرینس یہاں پہ ہے. یہاں پہ ہمارے پاس پینٹ کا میتھڈ ہے. جو پینٹ کمپوننٹ میتھڈ ہے وہ سوئنگ بیسڈ کمپوننٹس کے اندر جنرلی اویلیبل ہوتا ہے. ایپلیٹ کے اندر ہمارے پاس ایک پینٹ کا میتھڈ ہے, اس کو ہم اوور رائڈ کرتے ہیں. سو پبلک وائڈ پینٹ, اور اس کے اندر وہ ایک گرافکس کا آبجیکٹ پاس ہو رہا ہے. اس گرافکس آبجیکٹ کو آپ یوز کر کے اسکرین پہ کچھ بھی دکھا سکتے ہیں. یہاں پہ ہم نے g.drawString hello world 30,30, تو ہم نے hello world کے کوآرڈینیٹس بتائے ہیں, اور ہم نے بتایا ہے کہ hello world اسکرین پہ دکھانا ہے. ایپلیٹ کے اندر جو بھی آپ نے خالی ایک میتھڈ دیکھا ہے دیٹ از دا پینٹ میتھڈ. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ابھی تک ہمارے سامنے کنسٹرکٹر نہیں آیا, نہ ہی ہمارے سامنے کوئی مین میتھڈ آیا. لیکن ایپلیٹ جیسے میں نے کہا کہ اس کو براؤزر انسٹینشیٹ کرتا ہے, تو یہ سارے میتھڈ جو ہے براؤزر انٹرنلی خود ہی کال کر رہا ہوتا ہے. ہم صرف کوڈ کا وہ پارٹ لکھتے ہیں جس نے ہمارے ساتھ اسکرین کے اوپر کام کرنا ہے. تو دس واز آر hello applet.java فائل. اس کو جب آپ کمپائل کریں گے یو ول گیٹ اے hello applet.class فائل. اس کلاس فائل کا ریفرنس ہم نے دینا ہوتا ہے براؤزر کے اندر, اور براؤزر اس کو پھر لوڈ کرتا ہے. تو آئیں دیکھتے ہیں کہ HTML فائل کیسے بنا سکتے ہیں ہم. اسکرین پہ آپ کے سامنے test.html. HTML کے اسٹرکچر سے آپ کافی فیملیئر ہیں کہ HTML میں HTML اور /HTML کے ٹیگ ہوتے ہیں. ہیڈ کا سیکشن ہوتا ہے جہاں پہ آپ ٹائٹل وغیرہ شو کر سکتے ہیں, جیسے ہم نے یہاں پہ سمپل ایپلیٹ کا ٹائٹل دے دیا ہے اس کو. اس کے علاوہ ایک باڈی کا سیکشن ہوتا ہے جہاں پہ ہمارے سارے ٹیگز ہوتے ہیں. تو باڈی کے سیکشن میں ہمارے سامنے ایک ٹیگ ہے ایپلیٹ کا.
ایپلٹ کا ٹیگ انڈیکیٹ کرتا ہے براؤزر کو کہ میں یہاں پہ اس ویب پیج کے اندر ایک ایپلٹ دکھانا چاہ رہا ہوں. ایپلٹ اور سلیش ایپلٹ کا ٹیگ ایپلٹ کو لوڈ کرنے کے کام آتا ہے. اب براؤزر کو کیسے پتا چلے گا کہ کون سے ایپلٹ کو لوڈ کرنا ہے, کیونکہ ایپلٹس بہت سارے ہو سکتے ہیں. تو ایپلٹ ٹیگ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے کوڈ. جیسے باقی HTML ٹیگس کے ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں, اسی طرح ایپلٹ ٹیگ کے بھی کئی ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں. تو ایپلٹ ٹیگ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے کوڈ, اور کوڈ ایکولس ٹو hello applet ڈاٹ کلاس. یہاں پہ ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے کس ایپلٹ کو لوڈ کرنا ہے. اس کے بعد آپ width اور height دے دیتے ہیں اس ایپلٹ کی, جتنا اسکرین پہ یا براؤزر کے HTML پیج پہ اس نے ایریا آکوپائی کرنا ہے اس کا. اور اس کے بعد ہم اپنے ایپلٹ ٹیگ کو کلوز کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم اپنے باڈی ٹیگ کو کلوز کریں گے, HTML ٹیگ کو کلوز کریں گے, اور ہماری HTML فائل کمپلیٹ ہے. اب test.html کو جب ہم لوڈ کریں گے تو اس کو لوڈ کرنے کے دو طریقے ہیں کہ ایک تو آپ اس کو براؤزر میں لوڈ کر لیں, ڈبل کلک کریں گے, .html فائل ہے براؤزر میں کھل جائے گی, وہاں پہ آپ کو آپ کا ایپلٹ نظر آئے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایپلٹ ویور سے دیکھ لیں کہ ایپلٹ ویور کے اندر سے ہم نے اس کو رن کیا ہے. ایپلٹ ویور کو جب رن کرتے ہیں تو اس کو .html فائل کا نام بتاتے ہیں, ایپلٹ ویور اسپیس test.html. یہاں پہ آپ دیکھیں گے ہم نے ایپلٹ ویور کے اندر اپنی فائل کو .html فائل کو رن کیا ہے, اور اس کے اندر ہم نے اپنا جب لوڈ کیا ایپلٹ test.html تو اس نے ایپلٹ ویور نے اس ایپلٹ کو کھول دیا. تو براؤزر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے test.html ایک طریقے سے نظر آتی ہے, اس میں ایپلٹ کو جو اتنا ہم نے سائز دیا اتنا سائز آکوپائی کر لیا ہے. باقی آپ کا HTML پیج کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور ایپلٹ ویور خالی اسپیسیفکلی HTML کو دکھا رہا ہے. ایپلٹ ہم نے دیکھا کہ ایپلٹ کو کیسے کوڈ کیا جاتا ہے, اور اس ایپلٹ کو کیسے ہم اپنے .html فائل کے اندر ڈال سکتے ہیں. All the .html files they become part of our web application, and this is how these applets become part of our web application. ایپلٹ کو کوڈ کر کے ہم نے ایک سمپل سا ایپلٹ تو کوڈ کر لیا, اس کا جو پینٹ میتھڈ تھا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. یہ دیکھتے ہیں کہ ایپلٹ کے باقی کون سے امپورٹنٹ میتھڈ ہیں جو کہ ہمارے کام آ سکتے ہیں ڈفرینٹ پروسیسز میں, ڈفرینٹ فیزز کے اندر ایپلٹ کے اندر, اور ان میتھڈس کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں. ایپلٹس کے بیسیکلی جب آپ دیکھیں گے تو 5 ڈفرینٹ میتھڈس ملیں گے. میں چاہوں گا کہ ان 5 میتھڈس کے ساتھ آپ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دوں. کوڈ میں ہم جا کے یہ دیکھیں گے کہ وہ 5 میتھڈ کس کس پوائنٹ پہ کال ہوتے ہیں. آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ ایپلٹ کے اندر ہمارا کنسٹرکٹر بھی نہیں ہے, ہمارا مین میتھڈ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایپلٹ کے میتھڈس کو کہیں سے کال کیا جا رہا ہے. جو ہمارا براؤزر ہے وہ یہ سارا کام ہمارے لیے کر رہا ہوتا ہے. براؤزر کے اندر جو ہماری جاوا رن ٹائم انوائرمنٹ کی انسٹال ہوئی ہوتی ہے وہ یہ ساری چیزیں کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. تو میں ڈسکس کروں گا تھوڑے سے میتھڈز, وہ 4-5 میتھڈز کون سے ہیں جو کہ مین میتھڈ ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں, اور وہ میتھڈز کس کس فیز میں کال ہوتے ہیں یہ بھی ہم تھوڑا سا دیکھیں گے. جو میتھڈز جنرلی ایپلٹ میں یوز کیے جاتے ہیں وہ ہے init, public void start, public void stop, public void destroy, public void paint. پینٹ کا بھی تھوڑا سا آپ نے استعمال دیکھا ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ باقی میتھڈ جو ہیں یہ کس فارم میں کال کیے جاتے ہیں اور کس طریقے سے ان کا استعمال ہے. جو یہ 5 میتھڈ ہم نے دیکھے ہیں ان کا تھوڑا سا میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ کس سیکوینس میں کال ہوتے ہیں. جو آپ کا سب سے پہلا میتھڈ تھا init, یہ ہمیشہ اس وقت کال ہوتا ہے جب آپ کا ایپلٹ پہلی دفعہ لوڈ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس ٹائپ کی بھی مجھے انیشلائزیشن کرنی ہے, خواہ وہ بیک گراؤنڈ کلر کی سیٹنگ ہو, خواہ وہ کچھ جی او آئی کے کمپوننٹس بنانے ہو. ایپلٹ کے اندر ہم جی او آئی بیسڈ کمپوننٹس بھی بنا سکتے ہیں, جیسے بٹن ہے, ٹیکسٹ فیلڈ ہے, یہ سارے چیزیں ہیں. تو چاہے وہ کچھ انیشلائزیشن آف ویریبلس ہو یا انیشلائزیشن آف کمپوننٹس ہو, سب سے بیسٹ پلیس جو آپ کے پاس ہے ان سب کو وہ init ہے. وہ میتھڈ ان سب کو انیشلائز کرنے کی وہ init ہے. init کو آپ ایسی طرح سمجھیں جیسے یہ ہمارا کنسٹرکٹر ہوتا ہے. ایپلٹ کے اندر کیونکہ ڈائریکٹ کنسٹرکٹر کال نہیں ہوتا, کنسٹرکٹر کوئی اور کال کر رہا ہوتا ہے, تو init میتھڈ ایک دے دیا گیا ہے. یہ init میتھڈ جو ہے یہ پہلی دفعہ جب ایپلٹ لوڈ ہوتا ہے اس وقت کال ہوتا ہے, اور اس لیے اس کے اندر ہم اپنی تمام انیشلائزیشنز کر سکتے ہیں. ویسے بھی init سے آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ init جو ہے انیشلائزیشن کی ایبریویشن رکھی ہوئی ہے اس میتھڈ کا نام انہوں نے. تو init میتھڈ کے اندر آپ تمام انیشلائزیشن اپنی پرفارم کریں, جس سے ویریبلس کو اسٹارٹنگ ویلیوز دینی ہے, جی او آئی کا کوڈ لکھنا ہے. جو سارا کام آپ کنسٹرکٹر میں کرتے تھے وہ کام آپ انیشلائزیشن میں کریں گے. بیچ والے میتھڈس ڈسکس کرنے سے پہلے میں لاسٹ میتھڈ پہ آتا ہوں, وچ از ڈسٹروائے.
جس طرح انیشلائزیشن ایک دفعہ کال ہوتا ہے اسی طرح ڈسٹروائے بھی ایک دفعہ کال ہوتا ہے, اور وہ ڈسٹروائے کا میتھڈ یہ اس وقت کال ہوتا ہے جب آپ ایپلٹ سے ایگزٹ کر جاتے ہیں, ایپلٹ کو بند کر دیتے ہیں, اس وقت ڈسٹروائے کا میتھڈ کال ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈسٹروائے کا میتھڈ جو ہے کلین اپ کے کام آئے گا, کچھ ریسورسز اگر آپ نے ریلیز کرنے ہیں تو اس کے کام آئے گا. ڈسٹروائے کے میتھڈ کو آپ بالکل ایسی طرح سے کام کرتا ہے جیسے آپ کے ڈسٹرکٹرز ہوتے تھے C++ میں, لیکن یہاں پہ کیونکہ میموری مینجمنٹ یا اس طرح کی چیزیں نہیں, تو اگر آپ کا کوئی کلین اپ کوڈ ہے, کوئی ویریبلس کو آپ نے کلین کرنا ہے, انیشلائز ان کی ویلیوز کو کچھ ریسیٹ وغیرہ کرنا ہے, تو وہ سارا کام آپ ڈسٹروائے میں کر سکتے ہیں. تو بات یہاں پہ یہ ہوئی کہ انٹ اور ڈسٹروائے ایک ایک دفعہ کال کیے جاتے ہیں, ایک ایک دفعہ ان کو براؤزر کال کرتا ہے ایپلٹ میں سے. دو اور جو میتھڈ ہمارے سامنے آتے ہیں وہ ہے اسٹارٹ اینڈ اسٹاپ. جب براؤزر ایپلٹ میں انٹر ہوتا ہے یا براؤزر ایپلٹ کو لیو کرتا ہے, جنرلی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب ایپلٹ کو اپنے میکسیمائز کر رہے ہیں, منیمائز کر رہے ہیں, تو اس وقت ان میتھڈس کو کال کیا جاتا ہے. جب آپ کا ایپلٹ میکسیمائز ہوتا ہے تو آپ کا براؤزر اس کا اسٹارٹ میتھڈ کال کرتا ہے. اسی طرح جب آپ کا ایپلٹ منیمائز ہوتا ہے تو آپ کا براؤزر ایپلٹ کا اسٹاپ میتھڈ کال کرتا ہے. جنرلی ان میتھڈس کو دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اف یور ایپلٹ از ٹیکنگ لاٹ آف پروسیسنگ پاورز, اس میں کوئی بہت ہی ہیوی اینیمیشن چل رہی ہے یا کوئی ایسا کوڈ چل رہا ہے جو کہ الگوریدم جس کا بہت کمپلیکس ہے اور وہ پروسیسر کے بہت سارے ریسورسز آپ کے لے رہا ہے, تو اس کو روک دیا جائے. کہ جب یوزر نے آپ کے ایپلٹ کو منیمائز کر دیا اس وقت وہ آپ کا ایپلٹ تو دیکھ نہیں رہا, تو اینیمیشنز وغیرہ چلانے کا وہاں پہ کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. تو اسٹاپ کا میتھڈ کال ہوگا ونس جب یوزر آپ کا ایپلٹ منیمائز کر رہا ہوگا. اب جب یوزر نے آپ کا ایپلٹ دوبارہ میکسیمائز کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایپلٹ اس کو دوبارہ نظر آنا شروع ہو جائے گا, تو اس وقت اسٹارٹ کا میتھڈ کال ہوگا. اور جو اینیمیشن وغیرہ یا الگوریدم کی ورکنگ آپ نے اسٹاپ کی تھی اسٹاپ کے میتھڈ کے اندر, روکی تھی اسٹاپ کے میتھڈ کے اندر, you can start it again in this start method. تو اسٹارٹ اسٹاپ ہمیشہ اس وقت بار بار کال ہوں گے جب آپ کا ایپلٹ منیمائز یا میکسیمائز ہو رہا ہوگا. اس کے علاوہ ایک میتھڈ ہے پینٹ کا. پینٹ کا میتھڈ ہمیشہ اسی طرح کال ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے سوئنگ بیسڈ کمپوننٹس میں دیکھا تھا, پیچھے گرافکس میں دیکھا تھا. جب بھی آپ کے ایپلٹ کو پینٹ کی ضرورت پڑے گی, خواہ وہ سسٹم جنریٹڈ ریکویسٹ ہو یا یوزر جنریٹڈ ہو. سسٹم جنریٹڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے ایپلٹ کے آگے کوئی اور ونڈو آ جاتی ہے, یا ہمارا ایپلٹ کو فوکس لوز کر جاتا ہے یا پیچھے چلا جاتا ہے کہیں, یا اسٹارٹ اسٹاپ میں دوبارہ ایپلٹ ہمارے سامنے آتا ہے, تو اس وقت سسٹم ہمارے ایپلٹ کو پینٹ کرتا ہے. اسی طرح کئی دفعہ ایسی ضرورت ہوتی ہے جیسے اینیمیشنز کے اندر ہم اپنے ایپلٹ کو یا اپنے جے پینل کو خود ری پینٹ کرتے تھے, تو پینٹ کا میتھڈ ہمیشہ تب کال ہوگا جب ری پینٹ کی ایک ریکویسٹ جنریٹ ہوگی. ایک تو پینٹ کا میتھڈ پہلی دفعہ کال ہوگا جب آپ کا ایپلٹ سامنے آئے گا, اور دوسرا وہ تب کال ہوگا جب ری پینٹ کی ریکویسٹ ہوگی. ری پینٹ کی ریکویسٹ سسٹم جنریٹڈ بھی ہو سکتی ہے اور وہ باقی بھی ہو سکتی ہے, یوزر جنریٹڈ بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ایپلٹ کے اندر آپ کے ایونٹ ہینڈلرز ہو سکتے ہیں, لسنرز ہو سکتے ہیں جو کہ کام کریں گے ویسے جیسے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں. ایپلٹ کے ڈفرینٹ میتھڈس پہ ہم نے بات کی. انفیکٹ ہم نے ایپلٹ کے لائف سائیکل کے اوپر بات کی ہے کہ کیسے کس فیز کے اندر ایپلٹ کے ڈفرینٹ میتھڈس کال ہوتے ہیں. 5 میتھڈ کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی. انٹ, اسٹارٹ, اسٹاپ, ڈسٹروائے اور پینٹ کا میتھڈ ہوتا ہے. دوبارہ ایک دفعہ آپ میرے ساتھ اس کو ریپیٹ کریں کہ انٹ میں کیا ہوتا ہے. بالکل اس میں انیشلائزیشن کا کوڈ رکھا جاتا ہے, کمپوننٹس انیشلائز کرنے ہیں, جی یو آئی کے کمپوننٹس بنانے ہیں, ویریبلس کی ویلیو انیشلی سیٹ کرنی ہے. انٹ کا میتھڈ کتنی دفعہ کال ہوتا ہے؟ ایک دفعہ, جب آپ ایپلٹ کو پہلی دفعہ لوڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو انٹ ایک طرح کا کنسٹرکٹر ہے. انٹ کے کورسپونڈنگ ایک میتھڈ ہے ڈسٹروائے, جو کہ ایک ہی دفعہ کال ہوتا ہے, اور وہ تب کال ہوتا ہے جب آپ ایپلٹ کو کلوز کر دیتے ہیں, ایپلٹ میں سے ایگزٹ کر جاتے ہیں, تو وہاں پہ ہمارا کلین اپ کوڈ ہو سکتا ہے. اسٹارٹ, اسٹاپ ہمیشہ تب کال ہوتے ہیں جب آپ منیمائز کریں گے, میکسیمائز کریں گے. جب آپ براؤزر آپ کا کھلا ہوا ہے, آپ نے اس کے وہ جو مائنس سا بٹن ہوتا ہے اس پہ کلک کیا, منیمائز ہو گیا, یا آپ نے اس کو میکسیمائز کیا, تو اس وقت آپ کا اسٹارٹ, میکسیمائز کریں گے تو اسٹارٹ کال ہوگا, منیمائز کریں گے تو اسٹاپ کال ہوگا. تو ایپلٹ کے اندر یہ دونوں میتھڈ کال ہوتے ہیں. اسٹارٹ اسٹاپ کے کال کرنے کی وجہ, کال کون کرے گا؟ کال ہمارا براؤزر کرے گا. کال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی ہیوی اینیمیشن چل رہی ہے, ریسورس کنزیومنگ کام چل رہا ہے, جس کا فائدہ صرف تب ہے جب یوزر اس کو دیکھ رہا ہو, تو جب منیمائز کر دیا تو اس کو بھی بند کر دیں, اس کو بھی روک دیں, تاکہ پروسیسر کے ریسورسز جو ہیں وہ کم کنزیوم ہو, اکنامیکل ہمارا کام ہو رہا ہو. اس کے علاوہ ہمارے پاس پینٹ میتھڈ ہے. پینٹ میتھڈ کی وہی لاجک ہے جو ہمارے سوئنگ کے کمپوننٹس میں تھی. پینٹ, آپ کے ایپلٹ کے سامنے کچھ آ جائے گا, پینٹ کال ہو جائے گا, ہٹا لیں گے, پینٹ کال ہو جائے گا. منیمائز, میکسیمائز جب ہوگا تب بھی پینٹ کال ہوگا.
خود کچھ ایونٹ جنریٹ کر کے آپ ری پینٹ کال کریں گے تب بھی پینٹ کا میتھڈ کال ہوگا. تو پینٹ کے میتھڈ کے اندر ہمارا سارا کوڈ ہوگا. یہ جو میں نے ڈفرینٹ فیزز کی بات کی ہے ایپلٹ کے, ایک کوڈ ایگزامپل کے اندر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم ڈی بگ ہم ایسا کریں گے کہ کچھ سسٹم ڈاٹ آؤٹس لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو میں نے بات کی کیا اسی طرح ہوتا ہے ڈفرینٹ اسٹیجز پہ, کیا اسی طرح میتھڈ کال ہوتے ہیں یا نہیں. اس کو ہم کوڈ میں ذرا دیکھتے ہیں. ابھی جو ہم آپ کے ساتھ تھوڑا سا یہ کوڈ دکھاتے ہیں آپ کو, اس میں آپ کے سامنے ہم یہ پانچوں میتھڈ جو ہیں ان کو اوور رائڈ کریں گے اور ان میں صرف ڈیبگ اسٹیٹمنٹس ڈال دیں گے تاکہ آپ دیکھ سکیں گے یہ میتھڈس کس وقت کال ہوتے ہیں ڈیورنگ دا لائف سائیکل آف این ایپلٹ. ٹاپ پہ ہمارا جاوا ڈاٹ اے ڈبلیو ٹی امپورٹ ہوا ہوا ہے, جاوا ایکس ڈاٹ سوئنگ امپورٹ ہوا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہماری کلاس ایک ہم نے بنائی ہے پبلک کلاس ایپلٹ ڈیمو ایکسٹینڈس جو ایپلٹ. پبلک void init یہ ہمارا پہلا میتھڈ ہوتا ہے, اس میں ہمارا سارا انیشلائزیشن کوڈ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم نے اس میں ایک سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ println init called یہ ایک میتھڈ ایک اسٹرنگ ہارڈ کوڈ کر دی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے یہ میتھڈ کب کال ہوتا ہے. اس طرح اسٹارٹ کے میتھڈ کے اندر ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ لکھ دی ہے سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ println start called. پینٹ کے میتھڈ کے اندر ہم نے ایک ڈیبگ اسٹیٹمنٹ بھی لکھ دی ہے پینٹ کالڈ اور اس کے علاوہ ایک اسٹرنگ بلاک کر دی ہے ایپلٹ ڈیمو. ہمارا میتھڈ آ جاتا ہے اسٹاپ کا, اس کے اندر ہم نے اسٹاپ کالڈ کا ہارڈ کوڈ کر دیا ہے اور ایک ہمارا میتھڈ آ جاتا ہے ڈسٹروائے کا جس میں ہم نے ڈسٹروائے کالڈ کال کر دیا ہے. اس ایپلٹ کو ہم کمپائل کرتے ہیں اور اس کے کورسپونڈنگ HTML فائل آپ کو دکھاتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہم نے ایپلٹ کو کمپائل کیا ہے. اس کی دوسری ہم آپ کو فائل دکھاتے ہیں جس میں ہم نے HTML اس کے لیے کوڈ کی ہے. یہ وہی آپ کے سامنے HTML فائل ایک آ رہی ہے جو کہ ابھی آپ نے پہلے بھی جس کی تھوڑی سی ایک دیکھی تھی جھلک سے. اس میں HTML کے ٹیگ کے اندر ہیڈ کا ٹیگ ہے جس میں ہم نے ایپلٹ ڈیمو دے دیا ہے. ٹائٹل نہیں دیں گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد باڈی کا ٹیگ ہمارا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. باڈی کے ٹیگ کے اندر ہمارا ایپلٹ کا ٹیگ اسٹارٹ ہو گیا. ایپلٹ کے ٹیگ کے اندر ہمارا ایٹریبیوٹ ہے کوڈ کا. کوڈ کے ایٹریبیوٹ کے اندر ہم اس کلاس کا نام بتاتے ہیں جو ایز این ایپلٹ کام کر رہی ہوتی ہے. ابھی جس کلاس کو ہم نے کمپائل کیا ہے اس کا نام تھا ایپلٹ ڈیمو ڈاٹ جاوا. جب اس کو کمپائل کر لیں گے تو ہمارے پاس جو کلاس سامنے آ جائے گی وہ ہوگی ایپلٹ ڈیمو ڈاٹ کلاس. ویڈتھ اور ہائٹ بتا دی ہم نے ایپلٹ کی اور اس کے بعد ایپلٹ ٹیگ کو کلوز کر کے باڈی ٹیگ کلوز کیا اور HTML ٹیگ کلوز کر دیا ہے. اس کو جب ہم براؤزر میں کھولیں گے یا ایپلٹ ویور میں کھولیں گے تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح کی سچویشن آ جائے گی. جب ہم نے اس کو ایپلٹ ویور میں آپ کے سامنے کھولا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے کنسول پہ آپ دیکھ سکتے ہیں init کا میتھڈ کال ہوا ہے. تو init کا میتھڈ پہلی دفعہ کال ہوگا انیشلائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. init کے میتھڈ کے بعد اسٹارٹ کا میتھڈ کال ہوا ہے کیونکہ ہمارے سامنے یہ چیز ایپلٹ ویور میں سامنے آئی ہے اور ایپلٹ کیونکہ ایک پینل ہے تو اس کو سرفیس پینٹ کرنے کے لیے اس کا پینٹ کا میتھڈ کال ہو گیا. اب میں جب اس کے سامنے کسی اور ونڈو کو لے آتا ہوں تو ایپلٹ بیک گراؤنڈ میں چلا جائے گا. ایپلٹ کو جب سامنے لے کر آتا ہوں تو آپ دیکھیں پینٹ کا میتھڈ دوبارہ کال ہو رہا ہے. یہ والا جو پینٹ میتھڈ کال ہو رہا ہے یہ ایکچولی سسٹم جنریٹڈ ریکویسٹ ہے کہ ایپلٹ دوبارہ سامنے آیا تو سسٹم نے کہا کہ جی ایپلٹ کا سرفیس دوبارہ پینٹ کرو میرے جاوا کے پروگرام کو, اور سسٹم نے ایک ری پینٹ کی ریکویسٹ کی جو کہ میرے جاوا پروگرام تک پہنچی اور اس کا پینٹ میتھڈ کال ہو گیا. ایسا کرتے ہیں کہ اس ایپلٹ کو منیمائز کر کے دیکھتے ہیں. جب میں نے اس ایپلٹ کو منیمائز کیا تو آپ دیکھیں کنسول پہ اسٹاپ کال لکھا رہا ہے. تو جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایپلٹ کو منیمائز کریں گے تو اسٹاپ کا میتھڈ کال ہوگا. یہاں پہ آپ اپنی جو اینیمیشن وغیرہ اگر کوئی رن ہو رہی ہے تو اس کو آپ روک سکتے ہیں. جب میں ایپلٹ کو دوبارہ میکسیمائز کرتا ہوں تو پہلے اسٹارٹ کا میتھڈ کال ہوتا ہے. اسٹارٹ کا میتھڈ میں اپنی اینیمیشن وغیرہ کال کر سکتا ہوں, دوبارہ سے اسٹارٹ کر سکتا ہوں اور اس کے بعد ایپلٹ کا سرفیس پینٹ کرنے کے لیے دوبارہ پینٹ کا میتھڈ کال ہوگا. یہاں پہ ایپلٹ کے ڈفرینٹ میتھڈ جو کال ہو رہے ہیں init ایک دفعہ کال آپ نے دیکھا ہوا ہے, اسٹارٹ اسٹاپ ملٹیپل ٹائمز کال ہو رہے ہیں اور پینٹ جب بھی کسی قسم کی ری پینٹ کی ضرورت پیش آتی ہے اس وقت کال ہوتا ہے. جب میں ایپلٹ سے نکلنا چاہوں گا ایپلٹ کو کلوز کروں گا تو ایک دفعہ پہلے کال ہوتا ہے اسٹاپ کا میتھڈ جو کہ ایپلٹ کے اندر اگر میری اینیمیشن وغیرہ ہے ان ریسورسز کو اسٹاپ کر دے گا, اور اس کے بعد ڈسٹروائے کا میتھڈ کال ہوگا جو کہ میرے کلین اپ کوڈ کو اگر کچھ لکھا ہوا ہے اس کو کال کر لے گا. تو ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کے سامنے یہ ایپلٹ کے ڈفرینٹ لائف سائیکل کے میتھڈ جو ہیں ان کو آپ کے سامنے دکھایا ہے ایگزیکیوٹ کر کے. ڈفرینٹ فیزز کے اوپر ڈفرینٹ میتھڈس کال ہوتے ہیں جن کو آپ اپنی پروگرامنگ کے اندر یوز کر سکتے ہیں. جب ہم پینٹنگ ری پینٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو کہ میں نے تھوڑا سا اسکپ کیا ہے یہاں پہ. اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں پہ جو اب جو ڈسکس کر رہا ہوں اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں, وہ ہے ڈبل بفرنگ کا.
یہ زیادہ تر کام آتی ہے ہماری اینیمیشنس کے اندر، یا جو اگر آپ کو تھوڑی بہت گیم پروگرامنگ کریں گے تو اس میں تھوڑی کام آئے گی. ڈبل بفرنگ ہے کیا؟ جب آپ اس کو دیکھیں گے اپنے ایپلیٹس کو رن کرتے ہوئے، اس پہ اینیمیشن کچھ رن ہو رہی ہے یا کوئی اس طرح کا نظر آئے گا، اسکرین آئی گئی فلکرنگ ہوتی ہے. اور فلکرنگ کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ کا بیک گراؤنڈ پرنٹ ہوتا ہے اور اس بیک گراؤنڈ کے اوپر آپ نے جو کچھ ریکٹینگل وغیرہ ڈرا کی ہوتی ہے وہ آتی ہے، تو آپ کو فلکرنگ کا افیکٹ آتا ہے کیونکہ اینیمیشن میں بار بار بیک گراؤنڈ پینٹ ہو رہا ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ کے اوپر ڈفرینٹ چیزیں پینٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس فلکرنگ سے بچانے کے لیے ایک کانسیپٹ ہے جس کا آپ فردر اسٹڈی کر سکتے ہیں اپنی بکس وغیرہ کے اندر، ہم بھی آپ کو ریفرنس مٹیریل بتا دیں گے، وہ ہے ڈبل بفرنگ کا. ایک بات یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ ڈبل بفرنگ جو ہم نے جس وجہ سے پہلے ڈسکس نہیں کی تھی وہ یہ تھی کہ سوئنگ کے کمپوننٹس میں ڈبل بفرنگ بلٹ ان ہوتی ہے، آٹومیٹیکلی ہوتی ہے. تو جے پینل وغیرہ جب آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ڈبل بفرنگ امپلیمنٹڈ ہے، وہاں پہ آپ کو اس لیے اس کی ضرورت نہیں پڑی تھی. یہاں پہ ڈبل بفرنگ اگر آپ دیکھیں یا کسی کوڈ میں ہوتے ہوئے دیکھیں تو ڈبل بفرنگ میں انہوں نے کیا یہ ہوگا کہ ری پینٹ کی جب آپ ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ کو میں نے ڈسکشن میں یہ بتایا تھا کہ پینٹ کو کبھی بھی ڈائریکٹلی کال نہیں کرتے، پینٹ کو یا پینٹ کمپوننٹ کو کبھی بھی ڈائریکٹلی کال نہیں کرتے، بلکہ سسٹم کو ایک ریکویسٹ بھیجتے ہیں ری پینٹ کے تھرو. یہ ری پینٹ کی ریکویسٹ سسٹم کے پاس جاتی ہے، سسٹم اس کو اپنے پاس کیو میں لاک کر لیتا ہے، پھر جب اس کی واری آتی ہے تو سسٹم آپ کے کمپوننٹ کا پینٹ یا پینٹ کمپوننٹ میتھڈ کال کر لیتا ہے. تو یہ جو سسٹم کے پاس جب ریکویسٹ آتی ہے تو ایکچولی سسٹم ایک میتھڈ کال کرتا ہے آپ کے کمپوننٹ کا، آپ کے ایپلٹ کا، جس کو ہم اپ ڈیٹ کہتے ہیں. اپ ڈیٹ کے اندر سے دوبارہ ہم پینٹ کو کال کر لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے ابھی نہیں کی، آپ کو اس میں پزل ہونے کی بھی ضرورت نہیں، صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ کافی انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں، آگے پڑھنا چاہتے ہیں. تو یہ ڈبل بفرنگ کا تھوڑا سا میں کانسیپٹ دیتا جا رہا ہوں. ڈبل بفرنگ میں ہم کرتے کیا ہے کہ اپنی وہ اپ ڈیٹ میتھڈ کے اندر اپنی گرافکس وغیرہ کو یا بیک گراؤنڈ کو پہلے سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اور پینٹ کے میتھڈ میں اس گرافکس آبجیکٹ کو پاس کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک ہی دفعہ میں ساری اسکرین پہ پینٹنگ ہو جاتی ہے، ساری اسکرین پہ پرنٹنگ ہو جاتی ہے. دو کام نہیں ہوتے، بیک گراؤنڈ سیٹ نہیں ہوتی، بیک گراؤنڈ کے اوپر دوسرا کام نہیں ہوتا. تو ڈبل بفرنگ میں جو ہے ہماری ایک آف اسکرین گرافکس آبجیکٹ ہوتا ہے جس کے اوپر ہم سارا کچھ پینٹ کر کے اس کو آپ کے سامنے لے آتے ہیں. ایگزامپل دوبارہ سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ میں آپ سے کہوں میں کچھ پینٹ کرنا چاہتا ہوں، پہلے آپ کے سامنے ایک اسکرین لے کر آؤں، اس کے اوپر پینٹ کروں تو یہ فلکرنگ ہوگی. ڈبل بفرنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ میں آپ سے چھپا کے میرے پاس ایک گرافکس کا آبجیکٹ ہے، اس پہ سب کچھ پینٹ کر لیتا ہوں اور جب آپ کو دکھانے کی باری آتی ہے تو یہ پینٹ ہوا ہوا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تو فلکرنگ کا افیکٹ ختم ہو جاتا ہے. تو ڈبل بفرنگ اگر آپ بکس میں کہیں پڑھیں یا کوڈ میں کہیں دیکھیں تو وہ اس کے پیچھے یہ لاجک ہوتی ہے. اگر آپ اس پہ فردر پڑھنا چاہیں تو ریڈنگ مٹیریل یا ریسورسز کو ہم بھی پوائنٹ کر دیں گے. آپ کی کوئی کویشچنز ہو تو وہ بھی کیجیے. ول بی موسٹ پلیز ٹو آنسر دیز کویشچنز جو لوگ ڈبل بفرنگ کے بارے میں آگے پڑھنا چاہتے ہیں. گیمس میں اور اینیمیشن میں اکثر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. اب جو ہمارا یہاں پہ کام ہے، ہم چاہیں گے کہ تھوڑی سی آپ کے ساتھ ایک ایپلٹ بنائیں، ایک اینیمیشن آپ کو دکھائیں جس میں ایپلٹ بنی ہوئی ہے، ایپلٹ چل رہی ہے، اور پھر آپ کو بتائیں کہ وہ ایپلٹ کیسے بنی ہے، کیسے نظر آتی ہے. ٹی وی پہ جب آپ کو اس کو دیکھیں گے تو شاید آپ کو وہ مزہ نہ آئے، وہ کلرز نظر نہ آئے، کیونکہ ٹی وی کی ریزولوشنز اور کلر کی اویلیبلٹی جو ہے وہ ریلیٹیولی لمیٹڈ ہے ایز کمپیئر ٹو مانیٹر. تو آپ یہ کوڈ ہم نے دیا ہوگا اپنے ہینڈ آؤٹس میں بھی، تو وہاں سے چلا کے اس کو ذرا اپنے کمپیوٹر پہ چلا کے دیکھیے گا. آپ انجوائے کریں گے اس ایپلٹ کو اور دیکھیں گے کہ اس میں ڈفرینٹ چیزیں ہم نے کیسے استعمال کی ہیں. تھوڑا سا یہاں پہ یہ ایپلٹ آپ کے ساتھ بنانے کا یہ مقصد بھی ہے کہ جو ڈفرینٹ فونٹ کلر وغیرہ کی کیپیبلٹیز ہیں وہ بھی تھوڑا تھوڑا ان کا بھی ہلکا سا ہم ٹچ کر لیں تاکہ آپ وہ بھی یوز کریں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس ایپلٹ کی ڈیمو. اگین وہی میں بات کروں گا کہ شاید ٹی وی پہ وہ افیکٹ نہ کریٹ کرے، اسکرین پہ زیادہ بہتر نظر آئے گی. تو ایپلٹ کی ہم ڈیمو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کوڈ کیسے کیا. سمپل ہم نے اس کو رکھا ہے ڈیلیبریٹلی، لیکن جسٹ ٹو انڈیکیٹ کہ کیپیبلٹیز کیا ہیں اور کیا کام آپ کر سکتے ہیں. وہ ہم نے ایک دفعہ شروع میں بھی آپ کو ایپلٹ کی ڈیمو دکھائی تھی، اس میں بھی کافی چیزیں تھیں لیکن وہ ذرا کافی زیادہ پروفیشنلی کوڈ ہوئی ہیں. یہ ریلیٹیولی سمپل ہے، تو یہ اس کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اسکرین پہ آپ جو ایپلٹ اس وقت رن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ رینڈملی ڈفرینٹ کلرز میں ورڈ جاوا جو ہے وہ ایک بلیک بیک گراؤنڈ کے اوپر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ جاوا کا ورڈ بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر اسکرین کلیئر ہوتی ہے اور یہ دوبارہ نئے سرے سے کام شروع کر دیتا ہے. اسکرین سیورز بھی اس طرح کے بڑے ہوتے ہیں اور آپ اپنی سائٹ پہ جاوا کے اس طرح کی اپنے ایپلٹس بھی ڈال سکتے ہیں. ورڈ جاوا کے علاوہ جو آپ لکھنا چاہیں، اپنا نام لکھنا چاہیں، ورچوئل یونیورسٹی لکھنا چاہیں، اپنے کورس کا نام لکھنا چاہیں، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ ایپلٹ بنایا کیسے اور اس کو ہم اپنے HTML
جنرل پیج کے اندر کیسے انکارپوریٹ کر کے چلا رہے ہیں. کچھ چیزیں ہم نے ڈیلیبریٹلی سمپلیفائی یہاں پہ کی ہوئی ہیں تاکہ آپ کوڈ میں بہت سارا گم نہ ہو جائے, لیکن کوشش کریں کہ آپ کی کنسنٹریشن فل ہو. یہاں پہ پہلے میں ڈسکس کرتا ہوں اس ایپلیٹ کے اندر ہو کیا رہا ہے. ایپلیٹ کے اندر ایک پینٹ کا میتھڈ بار بار کال ہو رہا ہے, اینڈ لیٹس سی وٹ وی آر اچیونگ ان اے سنگل کال ٹو دس پینٹ میتھڈ. We are drawing string Java on 40 random locations. تو different 40 locations کے اوپر ہم Java کی string draw کر رہے ہیں, اور یہ location ساری کی ساری random ہے. اس کو ہم نے کوئی fix نہیں کیا ہوا, hard code نہیں کیا ہوا. آج ہم آپ کو یہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ random number کیسے generate کیا جاتا ہے. اچھا, اب 40 different locations پہ Java کی string draw ہو رہی ہے, اور ہر دفعہ ہم نے 4 different fonts میں سے ایک random font select کر لیا. For every drawing it selects a random font out of 4 different fonts. بہت سارے ڈفرنٹ فونٹس اویلیبل ہیں, ہم نے 4 فونٹس لیے, ان چاروں فونٹ میں سے کوئی ایک فونٹ ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں. فار ایوری ڈرائنگ وی آلسو سلیکٹ اے رینڈم کلر آؤٹ آف 256 into 256 into 256 RGB کلر. آپ کو پتا ہے کہ RGB کلرس میں ہر کلر کی اتنی ویلیوز ہو سکتی ہیں, تو ہم ان میں سے کوئی ایک کلر سلیکٹ کر لیتے ہیں رینڈملی اور اس کو پینٹ کرتے ہیں. تو کیا ہوا کہ ہم جاوا کی اسٹرنگ پینٹ کرتے ہیں 40 رینڈم لوکیشنز پہ, اور ہر دفعہ پینٹ کرنے سے پہلے ہم ایک رینڈم فونٹ سلیکٹ کرتے ہیں 4 ڈفرینٹ فونٹس میں سے, اور ایک رینڈم کلر سلیکٹ کرتے ہیں RGB کلرز میں سے. یہ تو ایک دفعہ ہو گیا. ایک دفعہ ہم جاوا کو 40 ڈفرینٹ لوکیشنز پہ پرنٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو آپ دیکھی ہے آپ نے کہ اینیمیشن ہوتی ہوئی کہ جاوا کی جو ہے نمبر وہ بڑھتا جاتا ہے, اس کے بعد کلیئر ہو کے دوبارہ سے کام شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہم کیا کریں, وی آر کالنگ ری پینٹ آفٹر ایوری 1000 ملی سیکنڈس. وہ آپ نے کیسے کرنا ہے وہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو دکھا چکے ہیں کہ آپ ٹائمر لگا سکتے ہیں. ٹائمر لگا کے آپ پبلک وائڈ ایکشن پرفارم کے اندر ری پینٹ کال کرتے جائیں تو یہ کام ہونا شروع ہو جائے گا. آفٹر 10 calls ٹو ری پینٹ ہم اپنی اسکرین کو کلیئر کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جاوا کی جو نمبر آف ورڈ جاوا جو بڑھتا جاتا ہے وہ ایک اسٹیج پہ جا کے کلیئر ہو جاتا ہے. تو آئیے ذرا اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو توڑا کیسے ہے, پھر اس کو ایونچولی پورے کوڈ کی فارم میں دیکھیں گے. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ جو جاوا جو ہے اس کو ڈفرینٹ لوکیشن پرنٹ ہو رہا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ میں کوڈ کے ڈفرینٹ فریگمنٹس آپ کو پہلے سمجھاتا ہوں, پھر ہم آگے جائیں گے. پہلا کام ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ ہم رینڈم نمبرز کو کیسے یوز کرتے ہیں. رینڈم نمبر ہماری میتھ کی کلاس میں ایک فنکشن اویلیبل ہے جو کہ ہمیں رینڈم نمبر جنریٹ کر دیتا ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. رینڈم نمبر جنریٹ کرنا سیکھنے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کلرز کو کیسے چوز کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ ہم RGB کلر ہر دفعہ ایک چوز کرتے ہیں, اس میں R, G اور B کی ویلیوز ہم رینڈملی دے دیتے ہیں, تو وہ ایک کلر ہمیں ہر دفعہ نیا مل جاتا ہے. کوئی کلر ریپیٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن چانسز زیادہ یہی ہیں کہ نیا کلر مل جائے گا. اسی طرح ہم نے فونٹس رکھے ہیں, 4 ڈفرینٹ فونٹس رکھے ہیں, تو ہم اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ فونٹس کیسے سلیکٹ کیے جاتے ہیں. تو پہلا کام ہم سیکھیں گے کہ رینڈم نمبر کیسے کام کرتا ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کلرز کو رینڈمائز کیسے کیا ہے. ایک ہمارا میتھڈ ہے چوز کلر کا, وہ ہمیں ایک کلر چوز کر کے دے دیتا ہے. پھر ایک میتھڈ ہے چوز فونٹ کا جو ہمیں فونٹ چوز کر کے دے دیتا ہے. تو ایک رینڈم فونٹ ہو گئی, ایک رینڈم کلر ہو گیا. ان سارے میتھڈس کو ہم کال کر لیتے ہیں اپنے پینٹ میتھڈ میں سے, اپنی ایک لوپ میں سے. یاد ہے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ 40 ٹائمز ڈفرینٹ لوکیشن پہ ہم جاوا پرنٹ کر رہے ہیں. تو وہ 40 ٹائمز کیسے کہ ایک لوپ میں ہم نے 1 to 40 تک لوپ چلائی ہوئی ہے, جس میں ہر دفعہ ایک رینڈم کلر چوز ہوتا ہے, ایک رینڈم فونٹ چوز ہوتی ہے, اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ایک ڈرا اسٹرنگ کا میتھڈ جو ہے وہ ہیلو ورلڈ لکھ دیتا ہے ایک رینڈم لوکیشن پہ. تو ان ساری چیزوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھتے ہیں, پھر کمبائن کر کے کوڈ میں دیکھیں گے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ رینڈم فنکشن کیسے کام کرتا ہے. رینڈم فنکشن جو ہے اٹس اے اسٹیٹک میتھڈ آف اے میتھ کلاس. میتھ ڈاٹ رینڈم یوز کر کے آپ کال کر سکتے ہیں. رینڈم فنکشن ریٹرنز اے پازیٹیو ڈبل ویلو گریٹر دین اور اکول ٹو 0.0 اینڈ لیس دین 1.0. تو آپ دیکھیں کہ ہمیں اگر رینڈم نمبر چاہیے 1 سے 10 کے بیچ میں, تو پھر کیا کریں گے, obviously یہاں پہ اس کو اسکیل کرنا پڑے گا. سو ملٹیپلائی دا نمبر ود اپروپریٹ اسکیلنگ فیکٹر ٹو انکریز دا رینج اینڈ ٹائپ کاسٹ اٹ اف نیڈیڈ. 2 چیزیں یہاں پہ کہ اگر آپ نے نمبر کی رینج بڑھانی ہے, اوریجنل جو رینڈم کا فنکشن ہے وہ 0.0 سے 1.0 تک نہیں بلکہ 1.0 سے لیس تک ہمیں نمبرز دیتا ہے. تو اگر ہم نے ان کی رینج بڑھانی ہے تو اس کو ملٹیپلائی کر لیں کسی اسکیلنگ فیکٹر سے. اگر آپ نے 0 to 5 تک نمبر جنریٹ کرنے ہیں تو جو یہاں سے رینڈم نمبر جنریٹ ہو رہا ہے اس کو 6 سے ملٹیپلائی کر لیں, کیونکہ 1 نہیں جنریٹ کرتا, 1 سے پیچھے رہتا ہے. اور اس کو آپ ٹائپ کاسٹ کر لیں. اگر آپ نے انٹیجرز جنریٹ کرنے ہیں تو یہ فنکشن ہمیں ڈبل جنریٹ کر کے دیتا ہے. اس ڈبل کو ٹائپ کاسٹ کر لیں آپ انٹ میں, آپ کے پاس انٹ آ جائے گا. اسکرین پہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ میتھ ڈاٹ
رینڈم کلاس کے فنکشن کو کال کیا, اس کو 5 سے ملٹیپلائی کر دیا. یہ جو ملٹیپلیکیشن ہے یہ کیا کر رہی ہے, یہ 0 کو جب آپ 5 سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ 0 ہی رہ جائے گا. جب 0.99 کو آپ 5 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 4 پوائنٹ سم تھنگ ویلو آ جائے گی. اس ویلو کو جب آپ ٹائپ کاسٹ کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ انٹیجر میں پوائنٹ کے بعد والی چیز ٹرنکیٹ ہو جاتی ہے, تو ہمارے پاس پیچھے ویلو لے جائے گی 4. تو میتھ ڈاٹ رینڈم کو جب ہم نے 5 سے ملٹیپلائی کیا اور اس کو ٹائپ کاسٹ کر دیا انٹ میں, تو اصل میں جو نمبر جنریٹ ہوں گے وہ ہوں گے 0 سے 4 کے بیچ میں. تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جس نمبر سے آپ ملٹیپلائی کر رہے ہوتے ہیں اسے پیچھے تک ہوتا ہے. اگر آپ نے 1 سے 5 کے بیچ میں نمبر جنریٹ کرنے ہیں تو ان سب میں +1 ایڈ کرنے ہیں, آپ کو وہ رینج مل جائے گی. تو میتھ ڈاٹ رینڈم 0 سے 1 کے بیچ میں نمبر جنریٹ کرتا ہے, ملٹیپلائی کرنے سے کسی کانسٹنٹ سے تاکہ آپ اس کی رینج بڑھا سکیں. ٹائپ کاسٹ کر لیں انٹیجرز میں اگر آپ کو انٹیجرز چاہیے. دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ کلر کو کیسے چوز کرنا ہے. کلر جو ہے, کلر کلاس کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی. کلر کلاس ہمارے پاس جاوا میں اویلیبل ہے. کلر کلاس کے ڈفرینٹ کنسٹرکٹرز ہیں جو کہ ڈفرینٹ ٹائپ کی کلر ویلیوز ہمیں دے سکتے ہیں. HSP کلرز ہیں, RGB کلرز ہیں. یہاں پہ ہم جو کلر کلاس کا کنسٹرکٹر یوز کر رہے ہیں وہ RGB ویلیوز لیتا ہے. تو کلر C equals to نیو کلر, اس کو آپ دیکھیں کہ R, G اینڈ B کی ویلیو پاس ہو رہی ہے. یہ R, G اور B تینوں ویلیوز ہم نے رینڈملی لے لی ہیں. ابھی جو ہم نے آپ کو رینڈم فنکشن پڑھایا ہے اس میں دیکھیں کہ میتھ ڈاٹ رینڈم کو ہم نے 255 سے ملٹیپلائی کیا ہے, کیونکہ RGB کی ویلیوز جو ہوتی ہیں یہ 0 to 255 ان کی رینج ہوتی ہے. تو ہم نے ایک R کے لیے ویلیو جنریٹ کی ہے, ایک G کے لیے ویلیو جنریٹ کی ہے, ایک B کے لیے ویلیو جنریٹ کی ہے, اور یہاں سے ہم نے ایک نیا کلر بنا لیا ہے اور کلر کو ریٹرن کر دیا ہے. نیکسٹ جو ہمارا میتھڈ آتا ہے وہ ہے چوز فونٹ کا. اس میں آپ دیکھیں کہ میں نے جیسے کہ ڈسکس کیا کہ ایپلیٹ کے اندر ہم نے 4 ڈفرینٹ فونٹس میں سے ایک فونٹ ہر دفعہ ہم چوز کر لیتے ہیں. تو رینڈم نمبر جو ہم نے جنریٹ کیا ہے فونٹ چوائس کے لیے وہ بٹوین 1 اینڈ 4 ہے. فونٹ F ایک ویریبل ڈکلیئر کر لیا جو کہ اس وقت نل ہے, اور ایک سوئچ اسٹیٹمنٹ لگا لی ہے کہ اگر اب پر ہماری فونٹ چوائس 1 2 3 4 جس طریقے سے بھی ہمیں ملے گی اس کے اکارڈنگلی ایک فونٹ کریٹ ہو جائے گی. ہمیں جو فونٹ چوائس ہے وہ 1 ملتی ہے, تو آپ دیکھیں کہ کیس 1 کے اندر ہم فونٹ کلاس کا کنسٹرکٹر کال کر رہے ہیں. فونٹ کلاس کی ڈاکیومنٹیشن میں جا کے دیکھیے گا کہ کیا ڈفرینٹ کنسٹرکٹرز اویلیبل ہیں. یہاں پہ جو ہم کنسٹرکٹر استعمال کر رہے ہیں اس میں فونٹ فیملی بتانی ہوتی ہے سب سے اسٹارٹ میں. ڈفرینٹ ٹائپ کی فونٹ فیملیز ہیں جو کہ ہم نے یہاں پہ یوز کی ہوئی ہیں. سیرف, سینس سیرف, مونو اسپیسڈ, ڈائلاگ, یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے فونٹس ہمیں اویلیبل ہیں, فونٹ فیملیز اویلیبل ہیں. پہلے ہم نے فونٹ فیملی بتا دی, اس کے بعد فونٹ کا اسٹائل بتاتے ہیں کہ کیا بولڈ میں دکھانی ہے, اٹالک میں دکھانی ہے, پلین میں دکھانی ہے, اور آپ ملٹیپل اسٹائلس اکٹھے بھی یوز کر سکتے ہیں. تو فونٹ ڈاٹ بولڈ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ فونٹ ہم بولڈ میں استعمال کریں گے. اس طرح ساتھ ساتھ ہم نے اس کو اٹالک بھی بنا دیا ہے, تو بولڈ اور اٹالک ہم اکٹھا یوز کر رہے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے فونٹ کا سائز. تو ہم نے کہا کہ جی ہم سیرف فونٹ یوز کر رہے ہیں بولڈ فارم میں اٹالک کے ساتھ ساتھ, اور اس کا سائز ہے 20. اسی طرح اگر ہمارا نمبر جو ہے وہ 1 کے بجائے 2 3 یا 4 جنریٹ ہوگا تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم ایک نیا فونٹ ہر دفعہ کریٹ کر رہے ہیں. اب تک جو آپ نے دیکھا ہے وہ یہ کہ ہم نے ایک کلر رینڈملی چوز کیا ہے اور ایک فونٹ رینڈملی چوز کی ہے. اس کے بعد ہم ان میتھڈس کو دیکھتے ہیں کہ کال کیسے کرتے ہیں. ایک ہم نے میتھڈ بنا لیا ہے ڈرا جاوا کا. ڈرا جاوا جو ہے وہ ہمارے جاوا کے ورڈ کو ایک رینڈم پوزیشن پہ ڈرا کر دے گا. آپ کے سامنے 2 رینڈم کوآرڈینیٹس جنریٹ ہو رہے ہیں, ایکس اور وائی. یہ ایکس اور وائی کی جو ہم نے ویلیوز نظر آ رہی ہیں 1700, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اسکرین کا سائز کیا ہے. آپ اپنی اسکرین کے اکارڈنگلی یہ ویلیوز لیں, اور ایکس اور وائی کوآرڈینیٹس کی ہم نے یہ رینج بتا دی ہے کہ اس رینج کے اندر ایکس اور وائی کوآرڈینیٹس جنریٹ کرو, اور ڈرا اسٹرنگ کا میتھڈ یہاں پہ آ گیا ہے. اب ہمارے پاس فونٹ رینڈملی سلیکٹ ہو گئی, ہمارے پاس کلر رینڈملی سلیکٹ ہو گیا, اور اسٹرنگ کا میتھڈ بھی ہے. تو اس کو سمپلی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو کال کر لینا ہے ایک لوپ کے اندر. چلے گی ہم کرتے ہیں کہ ہر دفعہ ایک کلر چوز کرتے ہیں, کلر چوز کلر کے میتھڈ کے تھرو, اور اپنے گرافکس آبجیکٹ کا کلر یہ سیٹ کر دیتے ہیں. سملرلی ہم ایک فونٹ چوز کرتے ہیں چوز فونٹ کے تھرو, اور اپنے گرافکس آبجیکٹ کی فونٹ سیٹ کر دیتے ہیں. اور ڈرا جاوا کا جو میتھڈ ہے یہ ہمارا ورڈ جاوا جو ہے ایک رینڈم لوکیشن پہ اس کلر اور اس فونٹ کے ساتھ پینٹ کر دے گا. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پینٹ میتھڈ جو ہے
یہ ایک دفعہ جب کال ہوگا تو 40 ٹائمس جاوا ڈفرینٹ لوکیشنز پہ پرنٹ ہو جائے گا. یہاں پہ ہم نے ایک اور چیز ایڈ کی ہے کہ پینٹ کے میتھڈ جب ایک دفعہ کال ہوگا بھی جیسے ہم نے ڈسکس کیا تو یہ 40 ٹائمس رینڈم لوکیشنز پہ جاوا کا ورڈ لکھ دے گا. اب ہم نے کیا ہوا ہے کہ ہم نے ایک ٹائمر لگایا ہوا ہے جو کہ ہر 1000 ملی سیکنڈس کے بعد اس پینٹ کے میتھڈ کو کال کر دیتا ہے یوزنگ دا ری پینٹ ریکویسٹ، جو کہ ہم نے اپنے جے پینل میں بھی کیا تھا. تو یہاں پہ اس ٹائمر کا کوڈ ہم آپ کو یہاں پہ نہیں دکھا رہے، آپ اس کو اپنے ہینڈ آؤٹس میں دیکھیے، وہاں پہ اس کو ہم نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. تو ٹائمر ہر دفعہ جب اس پینٹ میتھڈ کو کال کرتا ہے تو 40 ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر پرنٹ ہو جاتی ہے جاوا کی اسٹرنگ. اب جاوا کی اسٹرنگ بڑھتی چلی جائے گی جتنی دفعہ یہ پینٹ میتھڈ کال ہوگا. تو ہم نے ایک اور کام یہ کیا ہے کہ 10 دفعہ جب یہ ری پینٹ میتھڈ کال ہو جاتا ہے، ایک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ایک ویریبل ہے کلیئر کاؤنٹر، جس کو ہم نے چیک کیا ہوا ہے کہ کیا 10 دفعہ اس کی ویلیو ہو گئی ہے. جب بھی 10 ٹائمز ہو جاتی ہے کلیئر کاؤنٹر کی ویلیو تو ہم اپنے گرافکس کے اندر ریکٹینگل جو ہے جس کا سائز اتنا ہی رکھا ہوا ہے ہم نے، جو ایپلیٹ کا سائز ہے اس کو ہم کلیئر کر دیتے ہیں، یعنی کہ جو جتنا پچھلا جاوا لکھا ہوا تھا اس کو ہم صاف کر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں اور نئے سرے سے سارا کام کرنا شروع کرتے ہیں. تو ابھی جو آپ نے یہ دیکھا ہے ہمارا کوڈ کے ڈفرینٹ فریگمنٹس جو دیکھے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے اس ایپلیٹ کو ڈیزائن کرنے کی ڈفرینٹ لاجک بتائی ہے. اس میں مقصد ہمارا یہ تھا کہ آپ فونٹ اور کلاسز سے بھی فیملیئر ہو جائے. ہینڈ آؤٹ کے اندر یہ کوڈ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہے، آپ اس کو وہاں سے دیکھیں. جو آپ کو اگر اس میں کچھ مسئلہ ہے یا کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ایپلیٹ اٹ سیلف بہت زیادہ اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ایک سمپل ٹیگ ہے جو کہ ایک جاوا کی اپلیکیشن کو لوڈ کر دیتا ہے. زیادہ تر یہ بھی گرافکس کے اوپر ہی ہم نے ڈسکشن کیا اور اسی لیے تھوڑی تیزی سے بھی کیا ہے، کیونکہ خیال یہ ہے کہ اب آپ گرافکس کے ساتھ تھوڑے فیملیئر ہو چکے ہوں گے. اسٹل یو آر موسٹ ویلکم ٹو آسک اینی کویشچنز اینڈ وی ول آنسر اٹ تھرو ای میلز اور باقی آپ کی ڈسکشن بورڈس کے تھرو. یہاں تک ایپلیٹ پہ بات ہوئی. ایپلیٹ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایپلیٹ جو ہے شروع میں ایپلیٹس کی پاپولیرٹی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان لائک انیشیل ایکٹیو ایکس کنٹرولز، ایپلیٹس بڑے سیف ہیں. ایپلیٹس کو یہ الاؤ نہیں ہوتا کہ جہاں پہ چل رہا ہے وہاں پہ کوئی فائل کریٹ کرے، کوئی فائل ڈیلیٹ کرے، کوئی نیٹ ورک کنیکشن اوپن کرے یا کچھ سسٹم ریسورسز کو ایکسیس کرے. تو جب ایپلیٹ کے اوپر یہ سیکیورٹی ریسٹرکشنز لگا دی گئیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک میں اگر ایپلیٹ دیکھ رہا ہوں تو مجھے ایپلیٹ کو دیکھتے ہوئے یہ فکر نہیں ہوگی کہ یہ میرے سسٹم کو خراب کرے گا یا یہ کوئی ایز اے وائرس یا ایز اے وارم ایکٹ کرے گا یا نیٹ ورک کنیکشنز کھول کے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کرے گا. انیشیل جو ایکٹیو ایکس کنٹرولز ہے اس کو اگر آپ انسٹال کریں تو وہ کئی دفعہ یہ کام کرتے ہیں. تو ایپلیٹ کی ایک پاپولیرٹی کی انیشیلی وجہ یہ بھی تھی کہ ایپلیٹ سیف کوڈ میں آتے ہیں. بہرحال یہاں پہ آج جو ہم نے ڈسکس کیا وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جاوا کے اندر ایپلیٹس آپ بنا سکتے ہیں. اٹس اے ویری سمپل پروسیس. جتنا کچھ آپ نے گرافکس میں پڑھا ہے وہ یہاں پہ بھی ویلڈ ہے. جاوا کے اندر آپ ایپلیٹس بنا سکتے ہیں. دین یو کین لوڈ دیز ایپلیٹس ان یور HTML پیجز وچ یو کین یوز ان یور ویب ایپلیکیشن. تو ایپلیٹ بنانا آج ہم نے سیکھا ہے. نیٹ ورک پہ بات کرنے کا ٹائم نہیں ملا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. اچھے ایپلیٹ بنائیے، ہمیں بھی بھیجیے، اپنی ویب سائٹس پہ اپلوڈ کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ نے کس طرح سے بنایا. انشاءاللہ پھر ملیں گے.